اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك سميع المجيب الدعوات وإنك قاضي الحاجات وإنك لجعلت لكل شيء قدرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كما هو أهله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد المصطفى نخبة الأنبياء خاتم النبيين صلوات ووصيه وخليفته وصاحب لوائه سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات وعطرته الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات. لسان اللہ قدر الدین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود و سلام محمد و آل محمد پر. خمسہ مجالس بسلسلہ شہادت معصومہ عالمیان سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا سلسلے کی پہلی مجلس. پہلے بھی اس بارگاہ میں خطابت کا شرف حاصل ہوا 2016-17 میں، لیکن محرم کے سلسلے کی مجلس تھی. ایام شہادت فاتحیہ کے سلسلے میں یہ 5 تقریریں جس میں ہم 5 دن فضائل جناب سیدہ سنیں گے اور اپنے دل میں ان کی معرفت کو اور راسخ کرنے کی کوشش کریں گے. مقصد ان مجالس کا صرف یہ ہے کہ بزرگ تو پہلے سے یہ بات جانتے ہیں کہ ذکر سیدہ کتنا ضروری ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ نئی نسل کو یہ بتایا جائے کہ عظمت فاطمۃ الزہرا کیا ہے. کوشش کریں گے جو بھی گفتگو کریں وہ خالصتاً مدح جناب سیدہ میں ہو، تاکہ ان 5 مجالس کا حق تو بہرحال ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اپنی طرف سے یہ کوشش ہو سکے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ ذکر سیدہ کیا. قبل اس کے کہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں، تھوڑا سا جو حضرات آگے آ سکتے ہوں
اور پروردگار نے طاقت عطا کی ہو، ان سے درخواست ہے تھوڑا سا آپ حضرات اگر آگے تشریف لے آئیں گے تو مجلس کی رونق میں اضافہ ہوگا. باقی اگر کوئی شرعی عذر ہے اور اس کی بنیاد پر پیچھے بیٹھے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. تھوڑا تھوڑا جس کو محمد والے محمد کے صدقے میں جتنی قوت عطا ہوئی ہے اتنی بلند آواز سے ایک مرتبہ اور صلوات پڑھنا. مومنین کرام، کسی بھی باپ کا اپنی اولاد کو جو مولا نے پہلا تحفہ قرار دیا، میں فضائل شہزادی میں تمہید کرنے جا رہا ہوں. پہلا تحفہ جو باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے، مولا علی نے فرمایا باپ کی طرف سے اولاد کو ملنے والا پہلا تحفہ اس کا بہترین نام ہے. یعنی کوئی بھی باپ اپنی اولاد کو تحفہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے آنے سے پہلے جائیداد اس کے نام کر دی، نہیں. مولا علی فرماتے ہیں باپ کا اپنی اولاد کے پہلا تحفہ بہترین نام ہے. اس بی بی کی عظمت کیا بیان ہو سکے جس کا نام دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے رکھ دیا. بات پہنچ رہی ہے، جس تک بات پہنچتی جائے اپنے ہونے کا احساس مجھے دلاتا جائے. اس کی عظمت کیا ہوگی جس کا نام اللہ نے خود رکھا. اور سرکار اب جس تک بات پہنچ رہی ہے مثال دینے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، کوشش کروں گا کچھ نئے رخ سے گفتگو ہو سکے. کیا نام ہوتا ہے؟ سرنیم ہوتا ہے. ایک فرسٹ نیم اور سرنیم بھی ہوتا ہے. تو اب سرنیم میں کیا کیا جاتا ہے؟ یعنی انسان جو باپ کے نام میں ہوگا اس کو سرنیم بنا لے گا. باپ کے نام میں سرنیم دادا کا ہوگا، دادا کے نام میں سرنیم پردادا کا ہوگا. ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی باپ کے نام سے اولاد کا نام رکھا جاتا ہے. توجہ کیجئے گا، باپ کے نام سے اولاد کا نام. مثلا کسی کا نام کاظم ہے تو آپ اولاد کے نام میں جو بھی نام رکھیں گے کاظم لگتا جائے گا. باپ کے نام میں علی ہے تو اولاد کے نام میں حسن علی اور حسین علی، عابد علی، اس طرح کہ علی باپ کا نام ہے. اب حسین علی کی اولاد اگر آگے ہوگی تو وہ نام رکھے گی ارتضا حسین، باپ کا نام، تاکہ پتہ چلتا جائے کہ واسطہ کس سے ہے. کیوں سرنیم کیوں رکھا جا رہا ہے؟ تاکہ پتہ چلتا جائے کہ کس کی طرف سے ہے، یہ پتہ چل جائے تعلق کس سے ہے. اب یہاں پر ایک سوال میں نے اٹھایا ہے تو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. معصومین کا نام میں سرنیم کیا ہوگا؟ مجھے نہیں پتا آپ اس مزاج سے گفتگو سننے کے عادی ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن میں یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ کچھ دن گفتگو ذرا الگ روح سے آپ کی خدمت میں. سرنیم کس کا ہوگا؟ معصومین ہے نا. لیکن سرکار عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، سرنیم کا معاملہ نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے خود نام رکھا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا میں اپنے نام سے نام مشتق کروں گا. مشتق کرنے کا مطلب توجہ، یعنی ان کا نام میں اپنے نام سے نکالوں گا. انا محمود وانت محمد. توجہ کیجئے گا، میں محمود ہوں، میں نے اپنے نام سے تمہارا نام نکال کے محمد رکھا. بات پہنچ رہی ہے؟ یعنی جیسے اب بات سمجھتے جائیے گا، میں نے تمہید آپ کے سامنے کی، میں نے اپنے نام سے تمہارا نام نکالا. میں اعلیٰ ہوں
تمہارا نام علی رکھ دیا، اپنے نام سے تمہارا نام نکالا. میں محسن ہوں، میں نے اپنے نام سے تمہارا نام حسن رکھ دیا. میں قدیم الاحسان ہوں، قدیم الاحسان سے تمہارا نام حسین رکھ دیا. تمہید میرا موضوع بی بی سیدہ ہے. اب کیسے سنیں گے؟ جملہ آپ کی خدمت میں ہے. میں فاطر السماوات والارض ہوں، میں نے تمہارا نام فاطمہ رکھ دیا. بات پہنچ رہی ہے؟ کوشش کروں گا، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ نوجوان اور بچوں کے دلوں میں بات آسان کر کے، میں مشکل کر کے نہیں، آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں. اس لیے میں نے وہ تمہید پیش کی سرنیم والی، یعنی اولاد کا نام باپ کے نام سے نکلتا ہے. آدم سے سب آدمی بنے ہیں. آدمی کیوں ہیں؟ کیونکہ آدم سے ہے. جو آدم سے ہے وہ آدمی ہے، جو تراب سے ہے وہ ابو ترابی ہے. تو ابو تراب سے ہے، جو تراب سے ہے ترابی ہے، جو ابو تراب سے ہے وہ ابو ترابی ہے. تو اللہ نے کہا ان کا نام میں نے اپنے نام سے نکالا تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے ان کا نور میرے نور سے الگ ہوا ہے، ان کا نور میرے نور کا حصہ ہے. اب یہاں پر غور کیجئے گا، محمود کسے کہتے ہیں؟ سلامت رہے آپ، صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد پہ. محمود کسے کہتے ہیں؟ جس کی حمد کی گئی ہو. اب جب محمد لفظ نکلے گا تو محمد بھی اسی کو کہتے ہیں جس کی حمد کی گئی ہو. اب یہ اور بات اللہ کی، یہ تو سرکار نے فیصلہ کرنا ہے، حالانکہ محمد بھی اسی کو کہتے ہیں جس کی حمد کی گئی ہو. محمود بھی وہ جس کی حمد ہو، محمد بھی وہ جس کی حمد ہو. لیکن یہ سرکار نے دنیا کو تہذیب سکھائی، حمد اس کی ہوگی، نعت ہماری ہوگی. لغت کے حساب سے اگر آپ کہہ دیں سرکار کی حمد لکھی ہے محمد مصطفیٰ کی تو غلط نہیں ہے، کیونکہ محمد کہتے ہی اس کو ہے جس کی حمد کی جاتی ہے. لیکن چونکہ سورہ فاتحہ میں، سورہ الحمد میں پڑھتے ہیں الحمدللہ، اللہ کی حمد، اللہ کی حمد ہے، تو سرکار نے کہا ہماری نعت ہوگی، اس کی حمد ہوگی. بھلے سے نام وہی ہو، اسی سے نکلا ہو. اب دوسرا لفظ، میں اعلیٰ ہوں تو علی ہے. مطلب دونوں کا بلند ہے، مطلب دونوں کا یہی ہے جس کی بلندی تک لوگ نہ پہنچ پائیں اسے اعلیٰ کہا جاتا ہے اور اسی کو علی کہا جاتا ہے. کل ایمان، کل قرآن، حق دائمام، نعرہ حیدری. اسی کو کیا کہا جائے گا؟ اعلیٰ اور علی. میں نے کسی مقام پہ عرض کیا تھا، میں اپنی بات اپنی ہی تقریر کے جملے سے دہرا کے چلا جاؤں. علی کسے کہتے ہیں؟ سب بولیں، سب بولتے جائیں. جس کو معلوم ہے علی کے ماننے والے کو ظاہر ہے سب کو معلوم ہوگا. علی کہتے ہیں بلند کو، لیکن یہ علی کے لفظ کی مکمل تعریف نہیں ہے. توجہ کیجئے گا، علی کے لفظ کی مکمل تعریف نہیں ہے کہ علی اسے کہتے ہیں جو بلند ہو. نہیں، علی ایسے بلند کو کہتے ہیں جو اپنے سے منسوب ہر شے کو بلند کرتا جائے. میں اعلیٰ ہوں، اللہ نے کہا انا اعلیٰ وہ انت علی، میں اعلیٰ ہوں تو علی ہے. اس کے بعد پروردگار نے کہا انا المحسن، میں محسن ہوں اور تو حسن، انت الحسن. اور پھر کیا جملہ کہا؟ انا قدیم الاحسان، جس کا احسان قدیم ہو. توجہ کیجئے گا، محسن بھی احسان کرنے والے کو کہتے ہیں، محسن احسان کرنے والے کو کہتے ہیں. اب آپ اس کا لفظ کا مطلب میں آسان کر کے آپ کو بتاؤں، لغت میں تو مشکل مطلب ملیں گے، آسان کر کے بتاؤں. اگر صلوات پڑھیں تو آپ کی خدمت میں پیش کروں. سرکار محسن کہتے ہیں احسان کرنے والے کو. بھائی فلاں صاحب میرے محسن ہیں، فلاں صاحب میرے محسن ہیں، فلاں صاحب میرے محسن ہیں. محسن کہتے ہیں احسان کرنے والے کو.
قدیم الحسان. ہاں فرق کیا ہے؟ احسان کرنے والے کو بھی محسن کہتے ہیں. میں کہوں جناب انہوں نے مجھ پر احسان کیا یہ بھی صحیح ہے, یہ میرے محسن ہے یہ بھی صحیح ہے, تو بات تو ایک ہو گئی. تو پھر حسن کے لیے کہا کہ میں محسن ہوں تو حسن ہے. حسین کے لیے کیا کہا؟ میں قدیم الاحسان ہوں تو حسین ہے. اللہ کا کہنا بتا رہا ہے دونوں میں فرق ہے. محسن اور ہوتا ہے, قدیم الاحسان اور ہوتا ہے. توجہ, میں آسان کر کے لغت کے معنی نہیں اور آسان کر کے آپ کی خدمت میں بتا رہا ہوں. مجھے کسی ضرورت کی کوئی ضرورت ہوئی اور کسی نے آ کے میری ضرورت کو پورا کر دیا, یہ ہے محسن. توجہ کیجئے گا اور جس تک بات پہنچے اپنے ہونے کا احساس. مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے اور کسی نے میری ضرورت کو دیکھتے ہوئے میری ضرورت کو پورا کر دیا تو کہا جائے گا فلاں صاحب میرے محسن ہیں. مجھے ضرورت تھی, انہوں نے ضرورت پوری کی, احسان کیا, میرے محسن بن گئے. جو میری ضرورت سے پہلے میری ضرورت کو پورا کر دے اسے قدیم الاحسان کہتے ہیں. سرکار یہ اللہ کی حمد ہے. ذکر سیدہ میں اللہ کی حمد سنا رہا ہوں میں آپ کو. جو آپ کی ضرورت سے پہلے, بھائی بعد میں ہوگا نا, جب دنیا میں انسان آئے گا تو کھانے کی ضرورت پڑے گی. میں اس سے اچھی مثال نہیں دے سکتا. انسان جب دنیا میں آئے گا تو کھانے کی ضرورت پڑے گی, جب کمانے کے قابل ہوگا تو جاب لگے گی. لیکن وہ کتنا بڑا قدیم الاحسان ہے, اس نے دنیا میں آنے سے پہلے رزق کا انتظام کر دیا. بات پہنچ رہی, یہ ہے قدیم الاحسان. میں قدیم الاحسان. اب توجہ, اپنے نام سے نکلا ہے نا, یعنی جو مطلب اس کے نام کا تھا اسی سے نام نکال کے رکھ دیا. فاتر کا مطلب کیا ہے؟ اسی سے فاطمہ نکلا ہے نا لفظ. میں اپنے موضوع پہ آ گیا. فاتر کا مطلب کیا ہے؟ فاتر اکیلے نہیں بولا جاتا. فاطر السماوات والارض, فاتر سے ہی لفظ نکلا ہے. فطرت بولو تاکہ پہچانے جاؤ, جس سے بات پہنچ رہی ہے. فاتر سے لفظ نکلا ہے فطرت. ایک ہوتی ہے عادت, ایک ہوتی ہے فطرت. جسے بدل دیا جائے وہ ہوتی ہے عادت, جو بدلی نہ جا سکے اسے کہتے ہیں فطرت. اسے قرآن میں آیت ہے فطر اللہ الذی فطر الناس علیہا. جو اللہ کی فطرت ہے اللہ نے اس پر انسانوں کو پیدا کیا ہے. قرآن کی آیت ہے فطر اللہ الذی فطر الناس علیہا. قرآن کی آیت ہے کہ جو اللہ کی فطرت ہے اللہ نے اپنی فطرت میں لوگوں کو پیدا کیا ہے. یعنی ہر انسان جو پیدا ہو رہا ہے اللہ کی فطرت ہے, اللہ کی فطرت پر پیدا ہو رہا ہے. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا فطرت کیا ہے؟ اور قرآن کی آیت ہے, قرآن کی آیت کا انکار نہیں ہو سکتا. ہر انسان اللہ کی فطرت پر آ رہا ہے. کیسے بتائیں گے مجھے فطرت کیا ہے؟ مشکل بات کروں گا تو بات مشکل ہو جائے گی, آسان کر کے کیوں نہ سمجھا دوں. ایک شخص آیا امام محمد باقر علیہ السلام کے کہنے لگا مولا قرآن کی ایک آیت سمجھ میں نہیں آئی. مولا دیکھیں میرا موضوع فاطمہ ہے, اب فاتر سمجھنا پڑے گا پہلے آپ کو. جب تک فاتر نہیں سمجھیں گے فاطمہ سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ فاتر سے اللہ نے نام نکالا ہے فاطمہ. آیا امام باقر کے پاس, کہنا مولا ایک آیت سمجھ میں نہیں آئی. مولا نے فرمایا کون سی آیت؟ کہنا مولا آیت ہے فطر اللہ الذی فطر الناس علیہا. جو اللہ کی فطرت ہے اللہ نے اسی پر انسانوں کو پیدا کیا. مولا یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی. میرے مولا مسکرائے, کہنے لگے کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا مولا وہ کون سی فطرت ہے اللہ نے جس پر سب کو پیدا کیا ہے؟ بیدار ہے, کتابوں کے حوالے تمام موجود ہیں, ہماری تمام تفاسیر میں لکھا ہے. مولا وہ کون سی فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا؟ پہلے خطابت کا جملہ سن لیں پھر امام کی حدیث آپ کو سناؤں. اجازت ہے کہ میں اپنا جملہ کہہ سکوں؟ کون سی کامن چیز ہے جو تمام بچوں میں پیدا ہونے والے ہے؟ فطرت وہی ہوتی ہے کہ جو سب میں ہو. فطرت وہ جو پہلا کام ہو کائنات میں آتے ہی وہ فطرت کہلاتی ہے. بھائی اس کا تو فطرت یہ ہے, اس کی تو فطرت یہ ہے. تو سارے بچوں میں کچھ ملے نہ ملے, کوئی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے, کوئی ہندو کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے, کوئی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے, کوئی 72 فرقوں والوں گھر میں پیدا ہو رہا ہے. لیکن فطرت کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہر انسان ایک ہی فطرت میں ہے. تو جملہ سن لو, وہ فطرت رونا ہے. کسی کے بھی گھر میں ہو روئے گا. فطرت ہے
دیکھا یہ سرکار دیکھیں فطرت نہیں بدلتی. مذہب کسی بھی گھر میں پیدا ہو رہا ہو, روئے گا سب کا بچہ. دیکھیں کاش میرا موضوع یہ ہوتا تو میں آپ کو پڑھتا, لیکن بات آ گئی تو بات مکمل کر کے جاؤں. دیکھیں جس تک بات پہنچے میری باتوں کو, جملوں کو محفوظ کیجئے گا. امام جعفر صادق علیہ السلام, میں فطرت پر رکا ہوں. امام سے پوچھا, امام نے فرمایا 1 سال تک بچوں کے رونے پر نہ ان کو جھڑکنا نہ برا منانا. سرکار جس کو پروردگار نے اولاد دی ہے کم سے کم میری بات تک پہنچے اور اپنے ہونے کا احساس دلائے. 1 برس تک 12 مہینے چھوٹے بچوں کے نہ رونے پر جھڑکنا نہ الجھنا کا مولا کیوں؟ توجہ کیجئے گا. آپ کہیں گے ذل ثقلین نے بول دیا, خطابت کا جملہ کہہ دیا. ہم خطابت نہیں سننے آئے, معصوم کی حدیث سننے آئے. ذل ثقلین صاحب آئے کراچی سے, ہم مہمان تھے, ہم کیا بولتے ہیں. ذل ثقلین صاحب نے کہا جی فطرت جو ہے ہر انسان کی رونا ہے, تو انہوں نے نکتہ دے دیا, ہم نے واہ واہ بھی کر لی. لیکن ذل ثقلین کی بات کی اہمیت نہیں ہے, حدیث مولا کی اہمیت کی اور قرآن کی آیت کی ہے. تو اب بات ہی کیا کہ میں مولا کی حدیث آپ کے سامنے پیش نہ کروں. مولا نے فرمایا 12 مہینے تک بچوں کے رونے پہ نہ برا ماننا نہ جھڑکنا نہ الجھنا کا مولا کیوں؟ چھٹے امام نے فرمایا کتاب الخصال موجود ہے, کتاب شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں لکھا, بہار میں آپ کو روایت مل جائے گی, تہذیب آل محمد میں کتاب یہاں پہ رکھی ہوگی, اٹھا کے دیکھ لیے گا. چھٹے امام نے فرمایا 12 مہینے تک بچوں کے رونے پہ نہ جھڑکنا نہ الجھنا کا مولا کیوں؟ کہ اس لیے پہلے 4 مہینے جو بچہ روتا ہے توحید کی گواہی دیتا ہے. پیچھے والے میرے دوست, دوسرے 4 مہینے جب روتا ہے تو رسالت کی گواہی دیتا ہے. تیسرے 4 مہینے جب روتا ہے تو ولایت اہل بیت کی گواہی دیتا ہے. حدیث معصوم ہے, حدیث معصوم. آپ سمجھے؟ اسی لیے 12 مہینے تک بچے کے رونے پہ نہ الجھنا نہ جھڑکنا, کیونکہ 12 مہینے جب روتا ہے, شروع کے 4 مہینے توحید کی گواہی میں شمار ہوتے ہیں, دوسرے 4 مہینے رسالت کی گواہی, تیسرے 4 مہینے. تو اب سمجھ میں آیا, میں نے کہا بچے کی فطرت ہی رونا ہے, بچے کی فطرت رونا ہے, بول نہیں سکتا, لیکن اللہ میں اتنی طاقت ہے بغیر بولے گواہی لے لیتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ پروردگار کی قدرت ہے, بغیر بولے گواہی. تو رونا گواہی ہے نا, توجہ کیجئے گا. لیکن کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے بچہ کیوں رو رہا ہے؟ دنیا والے کیوں رو رہے ہیں؟ پیٹ میں درد ہو رہا ہے. کیوں رو رہا ہے؟ بھوک لگی ہے. ہاں, اب کیوں رو رہا ہے؟ پیاس لگی ہے. آپ کو رونا سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ اپنے غموں کی وجہ سے رو رہا ہے, اپنی پریشانی میں رو رہا ہے, بھوک میں رو رہا ہے, پیاس میں رو رہا ہے, یا کسی اور وجہ سے رو رہا ہے, یا پریشان کرنے کے لیے رو رہا ہے. دنیا اس کا رونا نہیں سمجھتی, لیکن اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کا مہینہ توحید, اس کا رونا توحید کی گواہی لکھو, اس کا رونا رسالت کی گواہی لکھو, اس کا رونا ولایت اہل بیت کی, ولایت محمد و آل محمد کی گواہی لکھتے جاؤ. تو اب سمجھ میں آیا رونا گواہی میں شمار ہوتا ہے. اب بھی پریشان ہو, ہم حسین کے غم میں آنسو کیوں بہاتے ہیں؟ یہ صرف آنسو نہیں ہے, توحید و رسالت و ولایت کی گواہیاں ہیں. مل گئے بات پہنچی ہے, جس تک بات پہنچے دعا دیتا رہے. اب میں نے بات کر رہی تھی فاتر کا مطلب سمجھنا ہے. میں آیا تھا فطرت پہ, فطرت پہ روکی تھی اور بات رونے پہ آ گئی بچوں کے. واپس میں اپنے موضوع پہ آ گیا, کیونکہ فطرت سمجھیں گے تو فاتر سمجھ میں آئے گا, فاتر سمجھ میں آئے گا تو نام رکھنے کا مطلب سمجھ میں آئے گا. دیکھیں میرے ناقص معلومات کے مطابق 5 روایتیں مختلف, جناب سیدہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا ہے یہ تو میں ابھی پیش کر سکتا ہوں. 5 کم سے کم مختلف روایتیں جس میں معصوم نے الگ الگ معنی بتائے ہیں. ٹھیک ہے, اور مجھے یقین ہے جس مولا نے یہ فرمایا نا قرآن کی ہر آیت کے 70 باطن ہیں, 70 ظاہر ہیں 70 باطن ہیں, 70 باطن ہیں ہر آیت کے, ایک ظاہر ہے 70 باطن ہیں. تو وہ مولا اگر 70 معنی بھی فاطمہ کے بتائے تو کم ہے. بات پہنچ رہی, لیکن ہم نے فاتر سمجھنا ہے. فطر اللہ التی فطر الناس علیہا, جو اللہ کی فطرت ہے
اس پہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا. امام باقر کے پاس پہنچا, کہا یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی, اللہ نے اپنی فطرت پہ کیسے پیدا کیا؟ میرے مولا مسکرائے, کہا پتہ ہے اللہ کی فطرت کیا ہے جس پر اللہ نے ہر انسان کو پیدا کیا؟ کہا مولا آپ فرما دے. تفسیر فرات, تفسیر نور الثقلین, تفسیر برہان. کہا مولا آپ ارشاد فرما دے. بہار الانوار. کہا مولا آپ ارشاد فرما دے, 4 حوالے دے چکا ہوں. کہا مولا آپ ارشاد فرمایا. مولا نے فرمایا اللہ نے ہر انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا. کہا مولا اللہ کی فطرت کیا؟ مولا نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ فطرت ہے, اللہ نے ہر انسان کو اس فطرت پہ پیدا کیا. اور جو فطرت سے بغاوت کرے وہ باغی ہوتا ہے. بالکل بالکل. جو فطرت سے بغاوت کر دے وہ باغی ہوتا ہے. فطرت ہر کوئی بدل نہیں سکتا. تو اب کہتے کس کو ہیں؟ فاطر کسے کہتے ہیں؟ فطرت بنانے والے کو. جو کیجئے گا میں اتنی تمہید کے بعد فاطر پہ پہنچاؤں. فاطر کسے کہتے ہیں؟ فطرت بنانے والے کو, تخلیق کرنے والے کو. میرے بزرگ نے صحیح کہا, یہ بھی مطلب ہے, بالکل یہی ہے. فاطر کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے خالق, ایک ہوتا ہے فاطر, ایک ہوتا ہے بدیع. یہ سارے نئے بنانے والے وہ کہتے ہیں. لیکن فاطر اور خالق میں فرق ہے. میں آسان الفاظ میں لغت کی مشکل اصطلاحیں آپ کو نہیں سمجھا رہا تاکہ بچوں تک بات پہنچے, آسان معنی بتا کے جا رہا ہوں. خالق کپڑا ہے, آپ نے کپڑا لیا, اس سے ایک بینر بنا دیا, آپ اس کے خالق کہلائیں گے, لیکن کسی چیز سے بنایا ہے. توجہ جس تک بات پہنچ رہی ہے. 2 چیزیں ان کو جوڑا, اس سے کچھ بنا دیا. آپ نے بلڈنگ مٹیریل سے بنائی, لیکن آپ خالق کہے جا سکتے ہیں اس بلڈنگ کے, لیکن آپ نے مختلف مٹیریل دستیاب تھے, پلاسٹک, اینٹ, بجری, سریا, ان کو ملا کے عمارت بنائی. خالق ہے لیکن کچھ چیزوں کی مدد سے بنایا ہے. فاطر ایسے بنانے والے کو کہتے ہیں جس نے بغیر کسی چیز کی مدد کے بنایا ہو. کہاں بیٹھے بولو تاکہ پہچانے جاؤ. جو بغیر کسی شے کے خلق کر دے اسے فاطر کہا جاتا ہے. اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار نے کہا میں فاطر السماوات والارض ہوں, تیرا نام میں نے فاطمہ رکھا ہے, میں نے تیرا نام فاطمہ رکھا. اسے کہتے ہیں بنانے والا, فطرت بنانے والا, فطرت کی تخلیق کرنے والا, یعنی بالکل کسی چیز کے نہ ہوتے ہوئے بنانے والا. دیکھیں یہ پروردگار کے میں نے آسان کر کے آپ کو سمجھایا. فاطر کا مطلب سمجھ گئے؟ فاطر السماوات والارض, زمین و آسمان کو خلق کرنے والے کو فاطر کہا جاتا ہے. تو اب یہیں پر میرے دوست اور بزرگ میرے جملے کی تمہید کی قدر کیجئے گا. میں نے کہا وہ محمود تھا, نام رکھا محمد, یعنی اس کی بھی حمد ہوگی, اس کی بھی حمد ہوگی. آخری جملے کے لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں. وہ تھا اعلیٰ, یہ علی, یعنی وہ بھی بلند, یہ بھی بلند. وہ تھا محسن, نام رکھا حسن, یعنی وہ بھی احسان کرنے والا, یہ بھی احسان کرنے والا. وہ تھا قدیم الاحسان, سب سے پہلے لوگوں کے آنے سے پہلے احسان کرنے والا, ان کا نام حسین رکھا, یہ بھی احسان کرنے والا لوگوں پر کہنے سے پہلے. تو پھر اب مجھے کہنے دو, اس نے نام رکھا میں فاطر ہوں, تو فاطمہ ہے, وہ بھی خلق کرنے والا, فطرت, یہ بھی فطرت بنانے والی. شمس الضحى, فخر العلا, نور الهدى, كف الورى نار حیدری. اب آپ پریشان نہ ہو جائیے گا. دیکھیں وہ فاطر السماوات والارض ہے, یہ فاطمہ ہے, وہ فطرت بنانے والا ہے, یہ فطرت سجانے والی ہے. میرا جملہ جس تک پہنچ رہا ہے, وہ فطرت بنانے والا ہے, یہ فطرت سجانے والی ہے. کسی اور کی فطرت بنائی ہو نہ ہو بنائی ہو,
कम से कम अज़ादारों को तो मानना चाहिए। मेरा जुमला कैसे सुनेंगे मेरे पीछे वाले दोस्त, जिस तक बात पहुंची अपने होने का एहसास दिलाए। इस ज़हीन मजमे को मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, पहले भी तकरीर कर चुका हूं, लेकिन जुमला मेरा याद रखिएगा, वो फितरत बनाने वाला, ये फितरत सजाने वाली, कोई यकीन करे न करे, लेकिन अज़ादारों को तो इस बात का यकीन होना चाहिए। मैंने क्या कहा? फितरत आंसू है। इमाम बाकर की हदीस सुना दी, तो फितरत बनाने वाला वो है, रुमाल में सजाने वाली फातिमा है। समझ रहे हैं जनाब सैयदा? ये 5 तकरीरें सिर्फ आपको फदाइल सैयदा सुनने को मिलेंगे। आप रोजाना यही जहन बना के आइएगा कि आज जाएंगे फदाइल फातिमा के कुछ नए गोशे सुनने को मिलेंगे। देखें, अभी क्रॉले में तकरीर करते हुए मैंने एक जुमला कहा था। मैंने जुमला ये कहा था कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 4 या 5 दिन पहले वहां पे तकरीर कर रहा था, तो मैंने वहां पर गुफ्तगू आई तो मैंने जुमला कहा था। जुमला क्या है? गौर कीजिएगा और जुमले को महफूज कीजिएगा। मैंने कहा, इमाम हसन अस्करी ने फरमाया, हम इमाम कायनात पर हुज्जत हैं। ये हदीस सुनी होगी मेरे बुजुर्गों ने, यकीनन सारे मजमे ने अक्सर ने सुनी होगी। हम 12 कायनात पर हुज्जत हैं और हमारी जद्दा हम पर हुज्जत है। भाई किस तक पहुंचे? ये हदीस आपने सुनी होगी, उलमा से सुनी होगी, हमारी अक्सर किताबों में लिखी हुई है। और सबसे बड़ी किताब अगर आप देखना चाहें, जो मैं आपके सामने रिवायतें पेश कर रहा हूं, अक्सर रिवायतें, ये बिहारुल अनवार की जो बाबे, मैं अभी अरबी की बात नहीं कर रहा 100 से ज्यादा जिल्दों वाली, मैं उर्दू की बात कर रहा हूं। जो उर्दू में देखना चाहे, और अब तो आसान इतना मुश्किल भी नहीं है, आप तस्वीर खींचें पेज की, इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। जो अगर नहीं भी समझ रहा तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं है। तो बिहारुल अनवार इसी में, जिसमें फदाइल ज़हरा बाब ज़हरा है, उसमें हदीसें मिल जाएंगी आपको अक्सर। उसमें हदीस है, हदीस क्या है? इमाम ने फरमाया कि हम कायनात पर हुज्जत है, और दीगर बीबी की किताबों में यह हदीस मिल जाएगी, और हमारी जद्दा हम पर हुज्जत है। हुज्जत का मतलब क्या होता है? देखिए, ये तो सब मानते हैं, हुज्जत सब मानते हैं, सबको पता है, इस वर्ड से फेमिलियर है सब, मुश्किल वर्ड तो नहीं है ना। हम कहते हैं हुज्जत, इस जमाने की हुज्जत, हुज्जत तो सबको पता है। अब बुजुर्गों के लिए एक जुमला, ज्यादा क्या कहते हैं बुजुर्ग? ज्यादा हीलो हुज्जत मत करो, सुना होगा, ज्यादा हीलो हुज्जत मत करो। अच्छा, हुज्जत का लफ्ज पेरेंट वर्ड क्या है? हज भी इसी जबान का लफ्ज है, इसी पेरेंट वर्ड है हज। हज भी कहते हैं कोशिश को, कोशिश को हज कहा जाता है। हुज्जत इसी से हुज्जत निकला है। और लोग कहते हैं ज्यादा हीलो हुज्जत मत करो, हीलो हुज्जत मत करो। हुज्जत का मतलब क्या है? अगर दुआ दें, बुलंद आवाज से सलावत पढ़ दें तो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। हुज्जत का, देखिए जुमले को महफूज कीजिएगा, हुज्जत का मतलब क्या है? हुज्जत कहते किसे हैं? 2 लोग आपस में बैठकर, 2 लोग या 2 गिरोह या 2 फिरके या 2 मज़ाहिब आपस में बैठकर एक दूसरे से मुबाहिसा करें, बहस करें। अगर 2 लोग आपस में बैठकर बहस करेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? मुबाहिसा। आपस में बैठकर लड़ाई करेंगे, फाइटिंग, तो उसे कहा जाएगा मुजादिला, जदल, जदल करना, मुजादिला। अगर बहस करेंगे, डिबेट करेंगे तो मुबाहिसा, फाइटिंग करेंगे मुजादिला, एक दूसरे को बैठ के शेर सुनाएंगे तो मुशायरा, बस बोलते जाएं, शेर सुनाएंगे तो मुशायरा, और एक दूसरे पर लानत करें तो मुबाहिला। तवज्जो तवज्जो, बोलते जाइए, लानत करें तो मुबाहिला। इसी तरह 2 गिरोह बैठकर आपस में बहस करें, वो इनसे ये उनसे, इसे कहा जाता है अरबी जबान में मुबाहिसा। जब 2 गिरोह आपस में बैठ के बहस कर रहे हो, एक दलील वो देंगे, एक दलील ये देंगे। हुज्जत का मतलब भी दलील है, दलील का मतलब भी दलील है, अरबी जबान का लफ्ज है। बुरहान का मतलब भी दलील है। फर्क क्या है? हुज्जत किसे कहते हैं?
اگر یہ بات ذہنوں میں محفوظ ہو گئی تو میں سمجھوں گا میرے یہاں آنے کا مقصد جو ہے آج پہلی تقریر آپ تک بات میں نے پہنچا دی. حجت کسے کہتے ہیں؟ دو گروہ، دو لوگ، دو آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے سے مباحثہ کریں تو ایک دوسرے کو دلیلیں پیش کریں گے. انہوں نے دلیل دی، اس سے اوپر کی دلیل انہوں نے دی، پھر انہوں نے دی، پھر انہوں نے دی، سب دلیل دے رہے ہیں. آخر میں کوئی ایک بندہ ایسی دلیل دے جس کے بعد سامنے والا خاموش ہو جائے تو اسے دلیل نہیں حجت کہا جائے گا. بولو تاکہ پہچان لے جاؤ. سلامت رہیں. ایک لفظ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اگر دو لوگ بات پہنچ گئی، آسان کر کے میں نے پہنچائی ہے. اگر دو لوگ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے، انہوں نے دلیل دی، انہوں نے دی، پھر انہوں نے دی، پھر انہوں نے دی، ایک دوسرے کو دلیلیں دے رہے ہیں. آخر میں جو اتنی بڑی دلیل دے دے جس کو دیکھ کر یہ سن کر سب خاموش ہو جائیں، اسے کہا جاتا ہے حجت. جس کے بعد کسی کے پاس کوئی دلیل نہ بچے اسے حجت کہتے ہیں. بھائی بولنا تاکہ پہچانے جاؤ، میرے بزرگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. جس کے بعد سامنے والے کی زبان خاموش ہو جائے اسے حجت کہا جاتا ہے. اس دلیل کو علماء کو کیا کہتے ہیں؟ حجت الاسلام. توجہ، اسلام پر حجت. یعنی اگر کوئی اسلام کے خلاف بات کرنے آئے گا تو وہ ایسی دلیل دیں گے سامنے والا خاموش ہو جائے گا. اس لیے علماء کو کیا کہتے ہیں؟ بولے سب بولے، حجت الاسلام. یعنی کوئی اسلام کے خلاف آئے گا تو وہ ایسی دلیل دیں گے سامنے والا خاموش ہو جائے گا. امام کو کیا کہا جاتا ہے؟ حجت اللہ. حجت اللہ یعنی اسلام پر سامنے والے کو خاموش کرانے کے لیے علماء ہے. لیکن جب بات اللہ پر دلیل کی آئے گی تو امام ایسی دلیل دے گا سامنے والا خاموش ہو جائے. اس لیے اسے حجت کہا جاتا ہے. سلامت رہے. حجت کا مطلب پہنچ گیا کہ حجت کسے کہتے ہیں؟ جس کے بعد سامنے والا خاموش ہو جائے. اب آپ کہیں گے دلیل دو. عیسائی آئے، عیسیٰ اللہ کے بیٹے، سرکار نے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کر دی. دلیل تو کیوں آئے؟ عیسائیوں نے دلیل دی اس لیے اللہ کے بیٹے کہ ان کا باپ نہیں تھا. رسول اللہ اس سے اوپر کی دلیل لائے. کہنے لگے اگر تم یہ دلیل دے رہے ہو عیسیٰ اللہ کے بیٹے اس لیے کہ ان کا باپ نہیں تھا تو پھر آدم تو پہلے ہو گئے، کیونکہ نہ ان کی ماں تھی نہ ان کا باپ تھا. بھائی توجہ، جس تک بات پہنچ رہی ہے. اب وہ دلیل دے رہے، سرکار اس سے اوپر کی دلیل. پھر انہوں نے کہا نہیں یہ دلیل ہے اس وجہ سے، سرکار نے اس سے اوپر کی دلیل دی. پھر انہوں نے دلیل دی، سرکار نے اس سے اوپر کی دلیل دی. لیکن وہ ہار ہی نہیں مان رہے. سرکار نے کہا یہ تو دلیلیں دیے جا رہا ہوں، اب تو حجت لانی پڑے گی. سرکار نے کہا آؤ مباہلہ کرتے ہیں. ایسی دلیل دینی تھی جس کے بعد سب خاموش ہو جائیں. تو اب ایسی دلیل، قرآن کو سنا کے تھک چکے تھے، قرآن کو نہیں مان رہے تھے، حدیثیں سنا چکے، حدیثوں کو نہیں مانا، دلیلیں دے چکے، عیسائیوں نے دلیلوں کو نہیں مانا. سرکار نے کہا تب نہ صحیح ایسی حجت پیش کروں گا کہ جواب نہ آ سکے. اچھا یہ بتاؤ عیسائیوں کو دلیل کون دے رہا تھا؟ بھائی میں بالکل نیا نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جو جہاں بیٹھا ہے جب تک یاد آئے گا مجھے دعا دیں گے. کون پیش کر رہا تھا عیسائیوں کو دلیل؟ سب بولے سب. رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی رسول ہوتے تھے، اور ایسا ہوتا ہی نہیں تھا رسول حسن حسین کے بغیر جائیں. توجہ، میں الگ رخ پیش کر رہا ہوں بالکل نیا. سرکار رسول حسن حسین کے بغیر نہیں جاتے تھے. تو جہاں بات ہو رہی تھی ان سے وہاں پہ حسن حسین تو رسول اللہ کے ساتھ ہوتے تھے. کئی دن سے مباحثہ چل رہا تھا، حسن حسین ساتھ ہوتے تھے. اور علی کبھی رسول کو تنہا چھوڑتے نہیں تھے. مسجد ہو، میدان ہو، کوئی بھی جگہ ہو، علی تنہا چھوڑتے نہیں تھے. تو اب جب رسول اللہ جا رہے ہیں دلیلیں دینے عیسائیوں کو، جس گھر میں بھی بات ہو رہی ہے، جہاں بھی بیٹھ کے ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے، وہ اپنی دلیلیں دے رہے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے اس لیے ہیں کہ باپ نہیں تھا. رسول اللہ نے اوپر کی دلیل دی، کہا آدم کا نہ باپ نہ ماں، تو آدم پہلے اقدار ہو گئے. اب دلیلیں دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب کئی بار حسن حسین کو دیکھا ہوگا انہوں نے. رسول سے گفتگو کر رہے ہیں تو رسول کو تو دیکھا ہی ہے. علی پہلو میں کھڑے ہوتے تھے، علی کو بھی دیکھا ہے. چاروں کو عیسائی دیکھ چکے تھے، رسول کو بھی، علی کو بھی، حسن کو بھی، حسین کو بھی. رسول اللہ نے کہا نہیں مان رہے، کل مباہلہ کر لو. رسول نے کہا مباہلے میں دلیلیں دے دے کے تھک گیا، کل حجت دوں گا. اب جب چلے ہیں
عیسائیوں نے کیا کہا؟ نہیں نہیں ان سے مباہلہ نہ کرنا. واقعہ آپ کو سنا ہے کیوں نہ کرنا؟ کہا ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں, پہاڑ کو اشارہ کریں تو چلنے لگے. اب یہیں پہ رک جاؤ, سنا ہے نا, یہ علماء سے سنا ہے. اب اس میں نئے رخ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. کون سے چہرے دیکھ رہے ہیں؟ رسول کو تو دیکھ چکے تھے. میں بالکل الگ رخ سے بات کر رہا ہوں. رسول کو دیکھ چکے تھے, علی کو دیکھ چکے تھے, حسن حسین کو دیکھ چکے تھے. سیدہ کے چہرے پر نقاب ہے. پہچانے جاؤ. غور کیا آپ نے اس بات پر؟ انہوں نے کیا کہا؟ ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں, پہاڑ کو اشارہ کرتے ہیں تو اپنی جگہ چھوڑ دیں. کیوں بھائی عیسائیوں, تم نے کل نہیں دیکھا تھا یہ چہرہ؟ حسن حسین کو پہلے نہیں دیکھا, علی کو پہلے نہیں دیکھا, آج کیا خاص بات ہے؟ کہ آج ایسے چہرے دیکھ, کیا آج کیا خاص بات ہے؟ سیدہ سر سے پاؤں تک چادر میں ہے, حجاب ہے, ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا. لیکن معاملہ کیا ہے؟ اس لیے کہ درمیان میں نقاب میں سیدہ تھیں, آگے رسول حسن حسین تھے, پیچھے علی تھے. آج سب کو یکجا دیکھا ہے. توجہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ پیچھے والے میرے دوست جس تک میری بات پہنچ رہی ہے اپنے ہونے کا احساس. آج پنجتن کو یکجا دیکھا ہے. تو یکجا جو دیکھا تو نور ایسا تھا کہ گھبرا گئے, دل دہل گئے, اور پھر نور کے درمیان میں جو حجاب نظر آیا. ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ چلنے لگے. کہا نہیں نہیں مباہلہ نہ کرنا. تو پھر کہنے دو نا, سب کو تو دیکھا ہوا تھا, یہ سیدہ کی ہیبت تھی کہ مباہلے سے رک گئے. سب کو تو دیکھا ہوا تھا, اس کا مطلب یہ سیدہ کی ہیبت ہے کہ مباہلے سے رائے فرار. اب یہاں پہ ایک اور جملہ آپ کہیں کہ ذل ثقلین صاحب, اس میں کون سی بڑی بات آ گئی اگر سب کو ساتھ دیکھ لیا؟ الگ دیکھنے میں اور ساتھ دیکھنے میں فرق ہے. کوئی سوال کر سکتا ہے میرا دوست؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ بیچ میں جو سوالات اٹھیں ان کو حل کرتا ہوا جاؤں. بھائی کوئی سوال کر سکتا ہے نا؟ لاجیکل سوال ہے. ذل ثقلین صاحب, آج مطلب پانچوں ساتھ اگر الگ ہوں اور ساتھ ہوں تو فرق کیا پڑے گا؟ کوئی تو فرق پڑا ہوگا کہ ان کے دل دہل گئے. دلیل دے رہا ہوں, آہستہ سے دلیل دے رہا ہوں, آپ زور سے سنیں, آپ کی مرضی. میں کسی سے یہ نہیں کہتا بولو, میں تو مولا علی کا جملہ پڑھ دیتا ہوں, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تکلموا تعرفوا, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. کیونکہ جب تک بولتا نہیں ہے بندہ پہچانا نہیں جاتا. ابلیس چھپا ہوا تھا فرشتوں کی صفوں میں, بولا تو پہچانا گیا. سلامت رہیں. اب توجہ بڑی اہم. آپ کہیں کہ چاروں کو ایک ساتھ دیکھا, اس میں کیا فرق ہے؟ پانچوں کو اور علیحدہ دیکھا, اس میں کیا فرق ہے؟ علیحدہ اور ساتھ دیکھنے میں فرق کیا ہے؟ بھائی انسانوں کی بات کیوں دلیل دوں, فرشتوں کی نہیں سناؤں؟ جبریل روز آتے تھے, یہ سرکار محمد مصطفیٰ ہیں, یہ علی ہیں, یہ حسن حسین کا جھولا جھلا رہے ہیں, یہ حسن حسین کا لباس لا رہے ہیں, یہ علی کے لیے تلوار لا رہے ہیں, یہ رسول کے لیے قرآن لا رہے ہیں. توجہ ہے, جبریل روز آ رہے ہیں نا, رسول کے لیے قرآن لا رہے ہیں, علی کے لیے تلوار لا رہے ہیں, حسن حسین کے لیے لباس لا رہے ہیں. تو چاروں کو دیکھا ہوا تھا, سرکار اور علی کو چادر میں دیکھا ہوا تھا, حسن حسین کو چادر میں دیکھا ہوا تھا. لیکن جیسے ہی سب کا نور جمع ہوا, جبریل آئے, حدیث کسا میں کیا سنتے ہیں؟ یا رب ومن تحت الکسا. بولو تاکہ پہچانو, چادر کے نیچے کون ہے؟ میں کہوں گا جبریل تمہیں نہیں پتا, روز اس گھر میں آتے ہو, باہر والا تو آ ہی نہیں سکتا. صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد میں. سلامت رہیں. جبریل کی منظر ہے, یہ قرآن کا گھر ہے, اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے, مومن کی خدا سے چیزیں پہچان کا گھر ہے. مرے جاتے تھے, کسی نے جو حضرت نے اس گھر کا دروازہ کیوں کھلتا ہے, بس اس کے ساتھ
بتاتا ہے ورنہ اسی شعر پر گفتگو آگے بڑھاتا. لیکن ابھی میں اپنا موضوع مکمل کر دوں. کل مولانا نے اذن دیا تو یاد دلا دیے گا تو اسی شعر پہ گفتگو کریں گے کہ صحن میں دروازہ. یہ پورا موضوع ہے تقریر کا. بات پہنچ رہی ہے, تقریر کامل ہوا چاہتی ہے. جبریل روز تو آتے ہو, سرکار کو قرآن لے کر آتے ہو, علی کی تلوار لے کر آتے ہو, حسن حسین کا لباس لے کر آتے ہو. یہ آج کیا نئی بات ہے تم کہہ رہے ہو یا رب ومن تحت الکساء؟ تمہیں تو پتا ہے باہر والا یہاں آ نہیں سکتا, چادر بھی معمولی نہیں ہے. جب تمہیں پتا ہے باہر والا نہیں آ سکتا تو یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے رب سے یا رب ومن تحت الکساء کہ پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ اچھا کسی اور سے نہیں پوچھا. قریب میں ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں, گھر میں موجود ہے, روایت موجود ہے, انہی سے روایت ہے اس کی. جناب ام سلمہ موجود ہیں, ان سے نہیں پوچھا چادر میں کون ہے, پوچھا اللہ سے یا رب ومن تحت الکساء, پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ جبریل پوچھ لو نا کون ہے. ان کو پتا ہے یہ جو نور ہے اس کا جواب صرف اللہ دے سکتا ہے, کیونکہ یہ وہ ہیں جن کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے. بات پہنچ رہی کیا رب ومن تحت الکساء, پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ اللہ نے جواب کیا دیا. لیکن یہاں میں ذرا بات روک رہا ہوں. اللہ کو کہنا چاہیے تھا میرا رسول ہے, جس کا نام اللہ کے ساتھ اذانوں میں لیا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اذان نماز میں اللہ کے ساتھ کس کا نام لیتے ہیں؟ رسول اللہ کا. یعنی اللہ چاہتا ہے آپ جہاں اس کا نام لیں وہاں پہ رسول اللہ کا لیں نام فوراً. اللہ کو کہنا چاہیے تھا اے جبریل اس چادر کے نیچے میرا حبیب ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں, حبیب کی بیٹی ہے, حبیب کا داماد ہے اور حبیب کے نواسے ہیں. چلو نہیں کروا رہا. کہتا اس چادر کے نیچے میرا ولی ہے, ولی کا بھائی ہے, ولی کی زوجہ ہے اور ولی کے بیٹے نہیں. ہم فاطمہ وابوہا وبعلہا وبنوہا. جبریل نے پوچھا ہی اس لیے, اگر دنیا کے کسی بندے سے پوچھتا تو وہ کہتا رسول اللہ ہے اور ان کی فیملی ہے. اللہ نے جواب یہ نہیں دیا رسول اور ان کی فیملی ہے, نہیں فاطمہ ہے, ان کے شوہر ہیں, ان کے بابا ہیں, ان کے بچے. تو پروردگار فرق کیا ہے یہ رسول کی فیملی میں اور فاطمہ کی فیملی میں؟ کہا اگر میں کہتا رسول کے گھر والے ہیں تو اور بھی شامل ہو سکتے تھے. جب میں نے کہا فاطمہ کے گھر والے ہیں تو اس بات کا یقین کر لو فاطمہ کے بابا, فاطمہ کا شوہر. اس کا مطلب اللہ نے بتا دیا رشتے ادھر سے نہیں فاطمہ سے پہچانے جائیں گے. سلامت رہیں. آج کی حد تک بات کامل. کل اذن دیا مولا نے تو اب میں کہہ چکا تمہید میں آج اپنے وقت مجلس شروع ہو جاتی ہے, اور 5 دن ذہن یہ بنا کے آئیے گا فضائل سیدہ سن لیں. بچوں کو بتائیے گا تاکہ بچوں کی معرفت بڑھے. کوشش کروں گا کہ موتی چن چن کے آپ کی خدمت میں پیش کروں, لیکن دل میں نیت کر کے نکلیے گا فضائل سیدہ سننے, کیونکہ انما الاعمال بالنیات, نیت بڑی اہم ہے. خوشنودی سیدہ معصومہ طاہرہ بآواز بلند صلوات. جس کی چادر کے نیچے رسول کو سکون ملتا تھا. آپ سلامت رہیں. آج تمہیدی تقریر جیسے آپ نے سماعت کی ہے, مشکل منزلوں سے جس طرح آرام سے آپ گزرے, آپ سلامت رہیں. میں کبھی کسی سے نہیں کہتا کہ بھائی مجھے داد دیں, نہیں, لیکن ایک بات ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں نوجوانوں سے اور بچوں سے, گریہ بلند آواز سے کیا کرو, رونے میں شرمایا نہ کرو. میرے بچوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میں اکثر ایک حدیث پڑھتا ہوں اور وہ حدیث میں چاہتا ہوں میں سب کو سناؤں, اور یہ پیغام ہے علماء سے بھی میں نے یہ روایت سنی ہے. وہ کہتے ہیں
جو حسین کے غم میں روتا ہے وہ ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوتا. جو حسین کے غم میں روتا ہے اللہ اس کی اولاد کو اس کا فرما بردار بنا دیتا ہے. اس سے ملتی جلتی روایات موجود ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں, اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ اولاد فرما بردار نہیں ہے. اولاد ہماری بات نہیں سنتی. اگر چاہتے ہیں نا اولاد فرما بردار ہو, بچوں کو مجلس میں بٹھاؤ, خصوصاً مصائب میں, اور بچوں سے کہو بیٹا جب مصائب سنا کرو بلند آواز سے رویا کرو. اگر چاہتے ہو تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اگر تمہارے بچے کی آنکھ میں ایک آنسو آ گیا تو وہ نسلوں کی نجات کا ضامن ہے. اور اگلا جملہ مجھے نہیں معلوم کیسے سنیں گے, جب آنکھ میں آنسو آئے گا تو رومال سیدہ چہرے کے پاس آئے گا. اگر آپ کے بچے کے چہرے کے پاس سے رومال سیدہ مس ہو گیا تو اس کی قسمت بدل جائے گی عزیزانو. لیکن ان 5 مجالس میں اور عام مجالس میں فرق ہے گریے کے حساب سے. آپ سلامت رہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے. 5 مجالس میں اور دیگر مجالس میں فرق ہے. میں درخواست کروں گا انتظامیہ سے, بڑے اچھے انتظام کیے ہیں, پروردگار ان سب کو سلامت رکھے. لیکن کل سے جب مصائب میں شروع کروں تھوڑی سی اگر ہو سکے تو روشنی دھیمی کروا دیجیے گا. وجہ یہ ہے کہ جب روشنی دھیمی ہوتی ہے تو لوگ رونے میں شرماتے نہیں ہیں. آپ سلامت رہیں. اور اس بی بی کا ذکر ہونے جا رہا ہے جس بی بی نے کہا تھا یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا. اجرکم علی الزہراء اجرکم علی رسول اللہ. عام مجلسوں میں اور اس مجلس میں فرق ہے. وجہ سنو گے کیا ہے فرق؟ کیا ہے فرق؟ یہ ہے عام مجلسوں میں تمہارے آنسو لینے کے لیے سیدہ آتی ہے. جو رو رہا ہے بلند آواز سے رونا, ہائے کر کے رونا. عام مجلسوں میں تمہارے آنسو لینے سیدہ آتی ہیں. حسین کی مجلس میں آنسو لینے سیدہ آتی ہیں. سیدہ کی مجلس میں آنسو لینے کسی کے آنکھوں کے آگے حسین, کسی کی آنکھوں کے آگے حسن, کسی کی آنکھوں کے آگے زین العابدین کا رومال, اور عجب نہیں نہ جانے کس کی آنکھوں کے پاس مہدی ہو. سلامت رہو, پروردگار کسی غم میں نہ رلائے. عزیزانو سنو گے, میں روزانہ ترتیب سے مصائب پڑھتا جاؤں گا. تم مصائب سننا. کہتے ہیں بعد رسول سیدہ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. ایک روایت پڑھ دوں اور کل سے پھر میں مصائب کو تفصیل کروں گا. روزانہ کوشش کروں گا مصائب کے نئے حصے آپ کے گوش گزار کروں, وہ حصے, تاکہ روزانہ آپ کو مصائب کی روایتیں سننے کو مل جائیں. اس بی بی کے مصائب کتنے ہوں گے جس نے کہا بابا آپ کے بعد اتنے مصائب پڑے. جملہ سن لیا, جملہ سنیے گا. روایت, ایک دن جناب سیدہ محو خواب تھی. اچانک روتی ہوئی چلا کر اٹھی. جب روتی ہوئی اٹھی ایک بار بی بی فضہ آئی. کہا شہزادی کیا ہوا؟ شہزادی نے کوئی جواب نہیں دیا. روتی جا رہی ہیں, روتی جا رہی ہیں, روتی جا رہی ہیں. بحر الغمہ میں آج اللہ محمد علی لکھنوی نے یہ واقعہ لکھا ہے. بحر الغمہ میں یہ پورا واقعہ موجود ہے. روتی جا رہی ہیں, خاموش نہیں ہوتی. جناب فضہ گھبرا گئی, مسجد میں پیغام بھیجا رسول کو اور علی کو بھیجے. سیدہ روئے جا رہی ہیں, خاموش نہیں ہو رہی. کہتے ہیں 5 ماہ کے امام حسن جھولے میں تھے اور سیدہ نے خواب سے اٹھ کے رونا شروع کر دیا. رسول اللہ اور مولا علی آئے, دیکھا سیدہ چلا چلا کے بیان کر رہی ہیں, رو رہی ہیں. رسول اللہ آئے, سیدہ کیا ہوا؟ میری شہزادی تمہیں پتا ہے تمہاری آنکھوں میں آنسو تمہارے بابا کو برداشت نہیں ہے. سیدہ رونے کا سبب کیا ہے؟ شہزادی کہنے لگی بابا
میں سو رہی تھی، اچانک میرے پہلو سے ایک آواز آئی، یا اماں ہو انا ولدک العطشان، یا اماں ہو انا ولدک العطشان، یا اماں ہو انا ولدک العریان، یا اماں ہو انا ولدک السہبان۔ بابا جیسے ہی میں نے پہلو سے یہ آواز سنی، کوئی بہت رو کے کہتا تھا، یا اماں ہو انا ولدک العطشان، انا ولدک العریان، انا ولدک السہقان۔ بابا جیسے ہی میرے پہلو سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی، میں ایک مرتبہ گھبرا کے اٹھ گئی۔ بابا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس آواز کا مطلب کیا ہے؟ میں اسی پہ مسائل ختم کر دوں گا۔ جو رونے آیا ہے، جو پرسہ دینے آیا ہے، سیدہ کے مسائل پہ گریہ کرنا۔ بابا اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ رونے لگے، کہنے لگے سیدہ سن سکو گی؟ کہا بابا بتائے، کہا یہ تمہارے بیٹے حسین کی آواز ہے۔ کہا اس نے جو پہلا جملہ کہا، یا اماں ہو انا ولدک العطشان، اس کا مطلب یہ ہے اے اماں میں پیاسا ہوں۔ حسین ابھی دنیا میں نہیں آئے، اے اماں میں پیاسا ہوں۔ سیدہ چلا کے رونے لگی۔ کہا بابا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا سیدہ تیرا بیٹا 3 دن کا پیاسا کربلا کے میدان میں ذبح کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ رونے لگی۔ کہا بابا دوسرے جملے کا مطلب کیا ہے؟ یا اماں ہو انا ولدک العریان۔ ایک مرتبہ رسول رونے لگے۔ علی سے کہا علی ذرا سیدہ کے پاس کھڑے ہو جاؤ۔ سیدہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین رو کے بتا رہا ہے اماں میں وہ ہوں جس کا لباس کربلا میں لوٹ لیا جائے۔ آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں، آخری جملہ جو رونے آیا ہے پرسے کا حق پورا کرنا کا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ سنو گے؟ یہ کہہ رہا ہے اے اماں وہ ہوں جس کا لباس لوٹ لیا جائے گا۔ کہ بابا آخری جملے کا مطلب بتا دیں، آخری جملے کا یا اماں ہو انا ولدک السہقان۔ ایک مرتبہ رسول رونے لگے۔ کہ سیدہ ایسے نہیں بتاؤں گا۔ کہ بابا کیسے بتائیں گے؟ کہ سیدہ بیٹھو۔ سیدہ بیٹھی۔ علی سے کہا ایک بازو تھامو، توجہ، جو رونے آیا ہے سیدھے پہ ہاتھ مارنا، پرسہ دینا۔ علی سے کہا ایک بازو تھامو، فضہ سے کہا دوسرا بازو تھامو۔ سیدہ کے دونوں بازو تھمائے۔ اس کے بعد کہنے لگے یہ جو بچہ کہہ رہا ہے یا اماں ہو انا ولدک السہقان، اس کا مطلب یہ ہے اے اماں میں وہ ہوں جس کا جسم چورا چورا کر دیا جائے گا۔ کہ بابا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ سیدہ تیرے بچے کا لاشا پامال کیا جائے گا۔ حسین کی پسلیاں کربلا میں، ارے اتنا سننا تھا۔ سیدہ نے کہا میرے بچے کی پسلیاں ہائے مدینہ۔ سیدہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وأعدائهم أجمعين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔